بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم جس واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک 7 سالہ بچی کا ہے، جس کے سامنے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور اتنے ہی لوگوں کو نہ صرف اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی، اور پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ پھر جوان ہو کر اس بچی نے کیسے بدلہ لیا، آئیے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے اسلامی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اندلس کے مسلمانوں کی آپس کی چپ کلشوں سے اندلس کے اندر مسلمانوں کی مرکزی حکومت آہستہ آہستہ کمزور ہوتے ہوئے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹنے لگی، تو عیسائی ریاستوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک ایک کر کے ان مسلمان ریاستوں کو شکست دے کر قبضہ کر لیا۔ یوں اندلس کی مسلم سلطنت، جو پرتگال سے فرانس کے سرحدی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، 1300 میں فقط غرناطہ تک محدود ہو گئی۔ اراگون کی عیسائی ریاست کے بادشاہ فرنینڈو اور ملکہ ازبیلا، جو دونوں کیتھولک تھے، نے مل کر مسلمانوں کے آخری مرکز کے خلاف مہم شروع کر دی۔ 1492 میں سلطنت غرناطہ پر ازابیلا اور فرنینڈو کے قبضے کے بعد ہجرت پر مجبور ایک 7 سالہ بچی نے اس واقعے کو ذہن سے محو نہیں ہونے دیا۔ ازابیلا فرنینڈو اور ہسپانی فوجوں کی جانب سے 1 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام اور 20,000 مسلمانوں کا قیدی بنایا جانا اتنا معمولی واقعہ نہ تھا جو اس بچی کے ذہن پر اپنا اثر چھوڑنے میں ناکام رہتا۔ وقت گزرتا گیا، یہ بچی بچپن کی نفرت اور بے چارگی کا دکھ دل میں پالتی پالتی جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس کو مسلمانوں کا قتل عام ان پر ظلم و تشدد نہ دن کو آرام کرنے دیتا تھا اور نہ ہی رات کو سونے دیتا تھا۔ 16ویں صدی میں یہی بچی ایک ایسی جرار خاتون کے روپ میں ابھری جو اپنے بحری بیڑے پر سوار ہو کر سمندروں کا سینہ چیرتی ہوئی عیسائی فوجوں پر قہر بن کر ٹوٹتی اور بجلی بن کر گرا کرتی تھی۔ یہ تھی دنیا کی واحد مسلمان بحری قزاق ملکہ، جو کہ امیرت الجبل کے لقب سے مشہور تھیں، اور جن کا نام ہی عیسائی بحری بیڑوں کے سپاہیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی دھاک بٹھانے کے لیے کافی تھا۔ بنی رشید سے تعلق رکھنے والی اس لڑکی کی شادی 16 سال کی عمر میں خود سے 30 سال بڑے شخص ابو الحسن مندریسی سے ہوئی، جس نے عمروں میں اتنے بڑے فرق کے باوجود سیدۃ الحرا کو ہمیشہ خوش رکھا۔ سیدۃ الحرا نے اپنے شوہر کے ساتھ مراکش کے ایک تباہ شدہ ساحلی شہر تطوان کو سلطان مراکش سے اسے قلعہ بند کر کے رہائش پذیر ہونے کا پروانہ حاصل کرنے کے بعد عصر نو آباد کر کے یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ 1515 میں اپنے شوہر کی وفات کے بعد سیدۃ الحرا اسلامی تاریخ کی وہ آخری عورت تھی جو ملکہ کے عہدے پر براجمان ہو کر تطوان شہر کی خود مختار حکمران بنی، جو کہ اندلس سے مسلمانوں کی جلا وطنی کے بعد اب گنجان آباد شہر بن گیا تھا۔ اندلس کی تباہی، مسلمانوں کی نسل کشی اور انہیں جبراً عیسائی بنانے کا غم و غصہ ان کے دل سے اب تک محو نہ ہوا تھا، سو آپ نے اپنی سلطنت کو سمندری ہیڈ کوارٹر میں بدل کر اندلس اور پرتگال کے خلاف بحری قزاقی کا رستہ اختیار کر کے عیسائی بحری بیڑوں سے ٹکر لینے کی ٹھانی، اور اس مہم میں بہت سے جلا وطن اندلسی خاندان سیدہ کی پکار پر لبیک کہہ کر ان کے ساتھ شریک ہم سفر ہوئے۔ سیدہ نے ایک بحری بیڑا ترتیب دے کر ہسپانوی اور پرتگالی فوجوں کا ان سمندری گزرگاہوں پر سفر کرنا محال کر دیا جہاں سیدہ کی حکومت تھی۔ اپنی مہمات میں تیزی لانے کے لیے انہوں نے اپنے وقت کے مشہور بحری کمانڈر اور خلافت عثمانیہ کے ایڈمرل خیر الدین باربروسا سے الجزائر میں اتحاد کر لیا۔ خیر الدین باربروسا نے جس شان و شوکت کے ساتھ سمندر میں حکومت کی ہے، اس میں بڑا ہاتھ سید الحرا کا بھی تھا۔ خیر الدین باربروسا اور سید الحرا نے اتحاد کر کے عیسائیوں کا جینا حرام کیا۔ پرتگال اور اسپین اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے ساحلی علاقوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ خیر الدین باربروسا اور سید الحرا نے ان کا مل کر مقابلہ کیا۔ یہ دونوں مل کر مغربی بحیرہ کلزم اور شمالی افریقہ میں ہسپانوی اقتدار اور پرتگالی بحری بیڑوں پر قہر بن کر ٹوٹے، اور اپنی سمندری حدود کے ساتھ ساتھ اسپین کے بحری علاقوں میں بھی شب خون مار کر اسپین کی ناک میں دم کیے رکھا، اور کئی بار ان کے فوجیوں کو یرغمال بنایا۔ اسپین کے حکام نے کئی بار اس ضمن میں سید الحرا سے مذاکرات کیے۔ سیدہ متفقہ طور پر آدھے بحیرہ کلزم کے قزاقوں کی سردار تھی۔ تاریخ کے اوراق میں یہ ملکہ سیدۃ الحرا
اور ملکہ تطوان کے نام سے پوشیدہ ہے کیونکہ ان کے نام اور کارناموں کا تذکرہ دنیا بھر کے لیے نامانوس ہے۔ 14 جولائی 1485 کو پیدا ہونے والی لالا عائشہ نامی یہ لڑکی ملکہ کا لقب پانے والی آخری مسلمان خاتون تھی جو 30 سال تک بلا شرکت غیرے سمندر کی بے کرہ وسعتوں پر حکومت کرتی رہی اور ہسپانوی اور پرتگالی بحری بیڑوں کو اپنے نام کی دہشت میں مبتلا کر کے رکھا۔ ناظرین، اسلامی روشنی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔